بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج میں آپ کو ایک ایسا رلا دینے والا واقعہ سنانے والی ہوں جسے سن کر آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے۔ یہ واقعہ ہے ایک نیک لڑکی کا، مگر آج تک ہم نے سنا ہے کہ جو بھی عذاب آتا ہے مرنے کے بعد قبر میں آتا ہے، چاہے بندہ نیک ہو یا گنہگار ہو۔ جیتے جی انسان پر کسی طرح کا عذاب تو نہیں آتا، چاہے بندہ کتنا ہی گنہگار کیوں نہ ہو۔ مگر آج کا واقعہ بہت ہی عجیب و غریب ہے، کیونکہ ایک نیک لڑکی پر اللہ کا ایسا عذاب آیا جسے دیکھ کر پورا گاؤں چیخ اٹھا، اور پھر سب محلے والے اللہ کے حضور توبہ کرتے ہوئے سجدے میں گر گئے۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ ہمارے ساتھ آخر تک رہیں، آپ کو پوری کہانی سمجھ میں آ جائے گی۔ یہ بات بہت پرانی نہیں ہے، بلکہ کچھ سال پہلے کی ہے۔ کسی علاقے میں ایک گاؤں تھا، اس گاؤں میں ایک عورت رہتی تھی۔ وہ عورت بہت نیک تھی۔ اس نیک عورت کی صرف ایک ہی بیٹی تھی۔ وہ اپنی بیٹی سے بہت محبت کرتی تھی۔ وہ اپنی بیٹی کو قرآن پاک اور رسول کی تعلیم دلوا رہی تھی۔ اسی گاؤں میں ایک اللہ والے بزرگ اپنی بیوی کے ساتھ رہتے تھے۔ یہ اللہ والے مسجد کے امام ہونے کے ساتھ ساتھ 5 وقت کی اذان بھی خود دیا کرتے تھے۔ وہ مسجد کے امام گاؤں کے لڑکوں کو دینی تعلیم دیا کرتے تھے۔ امام صاحب کی بیوی بھی گھر میں لڑکیوں کو قرآن پاک پڑھایا کرتی تھی۔ اس نیک عورت کا گھر بھی امام صاحب کے گھر کے قریب ہی تھا، اس لیے اس کی بیٹی بھی امام صاحب کی بیوی کے پاس قرآن پاک پڑھنے آیا کرتی تھی۔ اسی طرح سے وقت گزرتا گیا اور وہ لڑکی بالغ اور بڑی ہو چکی تھی۔ وہ لڑکی روز اسکول جایا کرتی تھی۔ اسکول میں اس لڑکی کی دوستی ایک ایسی لڑکی کے ساتھ ہوئی جو بہت ہی امیر تھی۔ اس کے پاس ایک موبائل تھا۔ وہ اپنے موبائل میں طرح طرح کی تصویریں بناتی، ریل بناتی۔ ان دونوں لڑکیوں کی دوستی بہت بڑھ چکی تھی۔ دونوں سہیلیاں ایک دوسرے کے گھر آیا جایا کرتی تھی، مگر اس نیک عورت نے دیکھا کہ اس کی بیٹی دن بدن بگڑتی نظر آ رہی ہے۔ پہلے دھیان لگا کر صبح شام قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتی تھی، لیکن آج کل گھر بھی لیٹ سے آتی ہے اور قرآن پاک کو بھی دھیان سے نہیں پڑھتی ہے۔ یہی سب دیکھ کر اس کی اماں بہت پریشان رہنے لگی، مگر پھر بھی اس لڑکی کی ماں اس کو گھر میں قرآن پڑھنے کی طلب کیا کرتی تھی۔ یہ لڑکی قرآن تو پڑھتی، مگر اس کا دھیان اپنی سہیلی کے موبائل میں ہوتا ہے۔ جب اس کی سہیلی اس کے گھر آتی تو وہ دونوں سارا دن موبائل میں بے پردہ ناچ گانے دیکھتی رہتی تھی۔ وہ دونوں لڑکیاں اتنا مست مگن ہو کر موبائل چلاتی کہ ان دونوں لڑکیوں کو معلوم نہیں پڑتا کہ کب اذان ہو رہی ہے اور کب کیا ہو رہا ہے۔ جب سے اس کی سہیلی نے اس کو موبائل دکھایا تو اس نے قرآن کھولنا کم کر دیا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ قرآن کو بھولتی جا رہی تھی۔ ایک دن اللہ والے کی بیوی نے بچوں کو قرآن خوانی کے لیے بلایا۔ ہم آپ کو بتا دیں کہ قرآن خوانی یعنی قرآن کو پڑھنے کو ہی قرآن خوانی کہتے ہیں۔ تو چلیے کہانی میں آگے بڑھتے ہیں، کیونکہ اس گاؤں کا نیم تھا اگر کوئی بچہ مکمل قرآن حفظ کر لیتا ہے تو سبھی بچوں کو قرآن خوانی کے لیے دعوت دی جاتی ہے۔ اس لیے گاؤں کی سبھی لڑکیوں کو قرآن خوانی کے لیے بلایا گیا۔ اس لڑکی کی ماں نے اپنی بیٹی سے بولا کہ بیٹا جاؤ، آپ بھی چلی جاؤ، مگر وہ لڑکی جانے کے لیے تیار نہیں تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ امیر لڑکی موبائل پکڑے ان کے گھر آئی اور اپنی سہیلی سے کہنے لگی چلو قرآن خوانی میں چلتے ہیں۔ پہلے تو وہ جانے کے لیے تیار نہیں تھی، مگر جب اس نے دیکھا کہ اس کی سہیلی کے ہاتھ میں موبائل ہے، وہ اپنی سہیلی کے ہاتھ میں موبائل کو دیکھ کر جلدی سے جانے کے لیے تیار ہو گئی۔ اس کی ماں اپنی بیٹی کی ان حرکتوں کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان تھی۔ اب وہ دونوں قرآن خوانی کی محفل میں بیٹھی تھی۔ امیر لڑکی نے اپنے موبائل کو قرآن خوانی کی محفل میں چھپا کر رکھا تھا۔ قرآن خوانی سے قبل مسجد کے امام اللہ والے بزرگ محفل میں کھڑے اذان کے متعلق بیان کر رہے تھے۔ ان کے بیان کو سب بچے بڑے غور سے سن رہے تھے، مگر یہ دونوں آپس میں باتیں کر رہی تھی۔ ان دونوں لڑکیوں کو امام صاحب کا بیان اچھا نہ لگا۔ پھر وہ دونوں چپکے سے باہر گارڈن میں جا کر موبائل میں اپنی فوٹو کھینچنے لگی۔ یہ لڑکی اب ہر کام سے بیزار ہو چکی تھی۔ اب نہ وہ صحیح ڈھنگ سے قرآن پاک پڑھتی تھی، نہ اپنی اماں کی بات مانتی، اور نہ ہی صحیح سے نماز پڑھتی، کیونکہ اس کو موبائل کی لت لگ چکی تھی۔ یہ لڑکی اپنی امی کے بنا بتائے اس امیر سہیلی کے گھر چلی گئی۔ اس کے گھر میں ٹی وی تھا۔ اس امیر لڑکی کی فیملی میں ہر فرد کے پاس موبائل تھا۔ یہ اپنی سہیلی کے گھر میں آ کر بہت خوش تھی، کیونکہ یہ سارا دن ان کے گھر میں ٹی وی دیکھتی، موبائل پر ویڈیوز دیکھتی اور اپنی سہیلی کے ساتھ مل کر اپنی بھی ویڈیو بنایا کرتی تھی۔ جب وہ گھر آئی تو اس کی امی نے پوچھا تم اتنی دیر کہاں گئی تھی؟ وہ لڑکی اپنی امی سے کہنے لگی کہ امی میں اپنی دوست کے ساتھ ان کے گھر گئی تھی۔ پھر وہ اپنی ماں سے کہنے لگی کہ ماں میری سہیلی کے گھر میں ہر عورت کے پاس موبائل ہے، میں اپنی سہیلی کے ساتھ مل کر آج کافی زیادہ ویڈیو بنا کر آئی ہوں
اور اپنی ماں سے کہنے لگی کہ ماں کاش میرے پاس بھی موبائل ہوتا۔ اس کی ماں اپنی بیٹی کی حرکتوں کی وجہ سے کافی حیران ہوئی اور کہنے لگی کہ بیٹی کیا تم قرآن خوانی پر نہیں گئی تھی؟ وہ لڑکی اپنی ماں سے کہنے لگی ماں قرآن خوانی کے لیے تو میں گئی تھی مگر بیان نہیں سن پائی۔ اس وقت مجھے کافی نیند آ رہی تھی، اس لیے میری سہیلی مجھے اپنے گھر لے گئی۔ اس کی ماں یہ سن کر خاموش رہ گئی اور اپنے کام پر لگ گئی۔ پھر شام کا وقت ہو گیا، مغرب کی اذان ہوئی تو اس کی ماں نے کہا چلو بیٹی اٹھو، وضو کرو، نماز پڑھ لو۔ اس کی بیٹی اپنی ماں کو غصے سے کہنے لگی ماں میں تھک گئی ہوں، کل پڑھ لوں گی۔ دوسرے دن وہ اپنی ماں کے ساتھ گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹا رہی تھی، تبھی اس کی سہیلی ان کے گھر میں آئی۔ وہ سارے کام چھوڑ کر بھاگتی ہوئی اس کے پاس آ کر بیٹھ گئی اور موبائل پر مصروف ہو گئی۔ اس کی ماں اسے دیکھ کر بہت زیادہ پریشان ہوئی کیونکہ اس کی بیٹی کافی بدل چکی تھی۔ وہ اپنی ماں کا کہنا بھی ٹھیک سے نہیں مانتی تھی۔ اب وہ اپنی بیٹی سے تنگ آ چکی تھی۔ ایک دن اس کی ماں اپنی بیٹی کو لے کر اسی اللہ والے کی بیوی کے پاس آئی جس کے پاس اس کی بیٹی نے قرآن پاک کو حفظ کیا تھا، اور جا کر اپنی بیٹی کے بارے میں سب کچھ بتایا۔ اس کی بیٹی کو یہ سب سن کر بہت زیادہ غصہ آیا۔ اپنی ماں پر غصہ تو بہت آیا مگر اپنے استاد کے سامنے وہ بالکل خاموش رہی۔ اللہ والے کی بیوی نے کہا کہ بیٹی تم گھر جا کر دن میں 3 بار اذان پڑھا کرو، کیونکہ اذان پڑھنے سے اللہ تعالیٰ ہر مشکل کو آسان کر دیتا ہے۔ اللہ والے کی بیوی نے کہا اب آپ گھر جاؤ، 3 دن بعد میرے پاس دوبارہ آنا۔ پھر ماں اور بیٹی اپنے گھر آ گئی۔ اب اس کی بیٹی گھر میں آتے ہی اپنی ماں سے جھگڑا کرنے لگی کہ آپ مجھے سب کے سامنے کیوں ذلیل کروانا چاہتی ہے؟ آپ تو بس یہی چاہتی ہے کہ میں ہر وقت اللہ اللہ کرتی رہوں، آپ کے اشاروں پر ناچتی رہوں، کبھی مجھے بھی خوش ہونے دیا کریں۔ ایک میری سہیلی کی ماں ہے، انہوں نے کبھی اپنی بیٹی کو کچھ نہیں کہا چاہے وہ کچھ بھی کرے، اور ایک آپ ہے جو ہر وقت روک ٹوک کرتی رہتی ہے۔ اپنی ماں کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کہنے لگی میں رات کو اذان پڑھ کر سوؤں گی تاکہ اب میری شکایت آپ نہ کریں۔ 3 دن گزر گئے۔ 3 دن گزر جانے کے بعد اللہ والے کے گھر ساری بچیاں جمع ہوئی۔ اللہ والے کی بیوی نے ہر بچی کو 3 دن تک سورہ یاسین پڑھنے کے لیے دیے تاکہ ہر بچی اپنے گھر میں روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کرتی رہے۔ اب گاؤں کی ساری بچیاں اپنے گھروں میں روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کرتی۔ یہ لڑکی اور اس کی سہیلی بھی اپنے گھر میں قرآن پاک کی تلاوت تو کرتی مگر دل سے نہ کرتی۔ اس کی تلاوت کرنے سے اس کی ماں بہت خوش تھی کیونکہ اس کی ماں چاہتی تھی کہ میری بیٹی کو قرآن پڑھے، نماز پڑھے، دنیاوی کاموں میں دلچسپی نہ رکھے۔ اس کی اکلوتی بیٹی تھی۔ ایک دن ایسے ہی وہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہی تھی اور اس کی ماں مٹی کا ایک چولہا بنا رہی تھی۔ ابھی اس نے ایک پارا بھی مکمل نہیں کیا تھا، اتنے میں اس کی سہیلی دوڑتی ہوئی موبائل لے کر آئی۔ اس کی سہیلی تو پہلے ہی بگڑی ہوئی تھی۔ اس کی ماں نے اپنی بیٹی کو بہت سمجھایا کہ بیٹی اگر کسی کو سہیلی بنانا ہے تو کسی نیک کو سہیلی بنانا، جس کے پاس موبائل نہ ہو اس کو سہیلی بنانا، اور نہ ہی بے پردہ لڑکی کو سہیلی بنانا۔ اس طرح کی لڑکیاں دوسروں کو بھی خراب کر دیتی ہیں۔ اگر روز کسی پتھر کو تراشا جائے تو وہ بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ اس کی ماں نے اپنی بیٹی کو سمجھانے کی ہر ممکن کوشش کی کہ بیٹی اگر کسی کو سہیلی بنانا ہے تو کوئی نیک سہیلی بناؤ جو تمہیں قرآن حدیث کی باتیں بتائے۔ مگر اس لڑکی نے اپنی ماں کی ایک نہ سنی۔ وہ دوڑتی ہوئی آئی اور کہنے لگی کہ پہلے جلدی سے میری بات سن اور قرآن پاک کو بند کر، پہلے مجھے تھوڑا سا پانی پلا دو، دھوپ میں دوڑتی ہوئی آئی ہوں، مجھے سانس چڑھ چکا ہے۔ وہ طرح طرح کی باتیں کرنے لگی تو اس لڑکی کا قرآن پاک پڑھنا بند ہو چکا تھا۔ اب اس کی ماں اپنی بیٹی کو دیکھنے لگی کہ آخر کون آ گیا ہے جس نے اس کا قرآن پاک پڑھنا بند کر دیا۔ اب اس لڑکی کی تلاوت بند ہو چکی تھی، اس نے قرآن بند کر دیا۔ اس نے اپنی سہیلی کو پانی پلایا اور پوچھنے لگی کہ اب بتاؤ کیا بات ہے۔ اس کی سہیلی کہنے لگی آج میں کچھ نیا دکھانے کے لیے آئی ہوں، میں اپنے گھر پر بیٹھی موبائل پر ٹک ٹاک دیکھ رہی تھی۔ 2 لڑکیاں آج کل ٹک ٹاک بنا کر بڑی فیمس ہو رہی ہیں، آج وہ لائیو آ کر ویڈیو بنا رہی ہیں، چلو ہمارے گھر میں ہم دونوں مل کر ان لڑکیوں کو دیکھ کر ویڈیو بناتے ہیں۔ وہ لڑکی کہنے لگی کہ ابھی میں قرآن پاک کی تلاوت کر رہی ہوں، میرا آدھا پارا بھی باقی ہے۔ اس کی سہیلی اسے کہنے لگی کہ تم نہیں سدھرو گی، تم تو بالکل پاگل ہو، تمہیں تو پتہ ہی نہیں دنیا کہاں پہنچ چکی ہے۔ اس کی سہیلی کہنے لگی کہ ایک بار ٹھنڈے دماغ سے سوچو، اگر ان کی ویڈیو نکل گئی تو وہ دوبارہ ہمیں لائیو کیسے دکھیں گے؟ اگر لائیو شو نکل گیا تو تم دوبارہ کہاں سے دیکھو گی؟ قرآن پاک پڑھ رہی ہے، یہ بھاگا تھوڑی نہ جا رہا ہے، ادھر ہی رہے گا، جو باقی رہ گیا ہے اس کو بعد میں پڑھ لینا۔ وہ لڑکی بھی اپنی سہیلی کی باتوں میں آ چکی تھی اور اس کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہو چکی تھی۔ اس کی ماں ان دونوں کی باتیں سن رہی تھی۔ جب وہ لڑکی اپنی سہیلی کے ساتھ جانے لگی تو اس کی ماں چولہا بناتی ہوئی چھوڑ کر مٹی کے ہاتھ لیے بھاگتی ہوئی اپنی بیٹی کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ بیٹی مت جا میرے لال، مت جا، قرآن پاک کی تلاوت کو چھوڑ کر مت جا، اپنا باقی کا پارا تو پورا کر لے،
وہ لڑکی کہنے لگی کہ ماں میری سہیلی مجھے بلانے آئی ہے۔ اس کی ماں کہتی ہے کہ بیٹی یہ تو تیری سہیلی نہیں ہے، یہ شیطان ہے، یہ چڑیل ہے، تیری سہیلی کی شکل میں شیطان تجھے ورغلانے آیا ہے، تجھے بہکانے آیا ہے، تو شیطان کے ساتھ مت جا، تیری زندگی خراب کر دے گی، تو اس کے ساتھ مت جا۔ اس کی سہیلی نے غصے سے اپنی آنکھیں لال کی، اس کی ماں کو دیکھنے لگی، کہنے لگی دیکھو تیری ماں کتنی خراب ہے، تیری ماں میرے منہ پر ہی مجھے کیا کیا بک رہی ہے، اگر میری ماں مجھے ایسا کچھ کہتی تو میں اس کا منہ بگاڑ دیتی، اور تو ہے کہ اپنی ماں کی باتیں سن رہی ہے۔ اس کی سہیلی نے اس لڑکی کو اور چڑھا دیا۔ اب وہ لڑکی اپنی ماں کو غصے سے کہنے لگی کہ تو کیسی ماں ہے جو میری سہیلی کو شیطان بول رہی ہے، کبھی اس کو چڑیل بول رہی ہے، اگر تجھے اپنی بیٹی سے پیار ہوتا تو اپنی بیٹی کی ہر چیز سے پیار کرتی، تجھے مجھ سے پیار نہیں ہے۔ مگر اس کی ماں پھر بھی اس کو روک رہی تھی کہ میرا لال مت جا، میری بیٹی مت جا، اللہ کا کلام چھوڑ کر شیطان کے پاس مت جا۔ اس کی ماں ہر ممکن کوشش کرتی رہی، اپنی بیٹی کو چیخ چیخ کر روکتی رہی، مگر اس وقت اس لڑکی پر شیطان سوار ہو چکا تھا۔ وہ لڑکی کسی کی نہیں سنتی تھی، وہ اپنی سہیلی کے ساتھ چلی گئی۔ اس کی ماں مٹی والے ہاتھوں کو دھو کر وضو کر کے قرآن پاک کو پکڑ کر چومتی رہے، سینے سے لگاتی ہے اور بند کر کے اوپر وہی تخت پر رکھ دیتی ہے۔ وہ اپنی سہیلی کے گھر جا کر موبائل پر ٹک ٹاک کا پروگرام دیکھتی ہے، ویڈیو بناتی ہے، ٹی وی ڈرامہ دیکھتی ہے اور پتہ نہیں کیا کیا دیکھ کر آتی ہے۔ جیسے ہی وہ گھر آئی تو اس نے دیکھا کہ قرآن پاک تخت کے اوپر رکھا ہوا ہے۔ وہ سوچنے لگی کیوں نہ جو میں آدھا پارہ چھوڑ گئی تھی اس کو پورا کر کے رکھ دیتی ہوں۔ ابھی اس کو نہیں معلوم تھا کہ شیطانی کام کر کے آئی ہوں اور اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہوگا۔ وہ بنا وضو کیے قرآن پاک کی طرف بڑھنے لگی۔ قرآن پاک تخت کے اوپر بند رکھا ہوا تھا۔ اب قرآن پاک کو ہاتھ لگانے والی تھی کہ پھر اللہ نے اسی وقت تخت کے نیچے سے ایک خونخوار چھپکلی کو پیدا فرمایا۔ وہ اتنی زہریلی چھپکلی تھی، اس کے چاروں طرف کانٹے بنے ہوئے تھے۔ وہ چھپکلی اس لڑکی کو آتے ہی دیکھ رہی تھی۔ جیسے ہی اس لڑکی نے قرآن پاک کو ہاتھ لگایا تو وہ چھپکلی اس کے ہاتھ کے اوپر چپک گئی۔ اس لڑکی نے ڈر کے مارے چھپکلی کو پیچھے کیا، مگر وہ اس کے ہاتھ سے نہ اتری۔ پھر اس نے ایک دم زوردار ہاتھ سے جھٹکا تو چھپکلی اس کے ہاتھ سے اتر کر اس کے ماتھے کے اوپر چپک گئی۔ اب وہ چھپکلی اس کے ماتھے کو کاٹنے لگی، اپنا پورا زہر اس کے ماتھے پر پھیلانے لگی۔ وہ لڑکی چیخنے لگی، اپنی ماں سے کہنے لگی کہ ماں مجھے بچا لو، ماں مجھے بچا لو۔ ماں تو اس سے روٹھ کر بیٹھی تھی۔ اس نے دل میں عہد کر لیا تھا کہ میں اپنی بیٹی سے اب نہیں بات کروں گی، یہ میری کوئی بات نہیں مانتی۔ اس کی ماں منہ پھیرے ناراض بیٹھی ہوئی تھی۔ جس ماں کا اس لڑکی نے دل دکھایا تھا اب اسی ماں کو مدد کے لیے پکارنے لگی۔ وہ اپنی ماں کو رو کر چیخ کر پکارنے لگی تو اس کی ماں اپنی بیٹی کی چیخ پکار سن کر دوڑتی ہوئی اپنی بیٹی کے پاس آئی۔ جب اس کی ماں نے اپنی بیٹی کو پکارا تھا تو اس نے ایک نہ سنی تھی، مگر بیٹی نے اپنی ماں کو چیخ کر ایک بار پکارا تو وہ تڑپتی ہوئی بھاگتی ہوئی اپنی بیٹی کے پاس آئی۔ ماں بولی میری بیٹی تجھے کیا ہوا؟ اس کی بیٹی بولی ماں یہ چھپکلی مجھے کھا رہی ہے، چھپکلی مجھ سے دور کرو۔ اس کی ماں دوڑتی ہوئی ایک چمٹا لے کر آئی، اس چمٹے کے ساتھ چھپکلی کو دور بھگانے لگی اور کہنے لگی کہ بیٹی ابھی تیری ماں زندہ ہے، میری بیٹی تو پریشان نہ ہو۔ اس کی ماں نے چمٹے سے چھپکلی کو پیچھے کیا مگر وہ چھپکلی ذرا بھی نہیں ہلی۔ اگر چھپکلی ہوتی تو پیچھے ہٹتی نا، وہ تو چھپکلی کے روپ میں کوئی اور ہی چیز تھی۔ چھپکلی ہوتی تو اس کی ماں ضرور اس کو چھڑا لیتی۔ چمٹا لگتے ہی پورے چہرے پر چھپکلی چھپکلی ہو گئی۔ اس لڑکی کا سارا چہرہ چھپکلی سے بھر چکا تھا۔ اس کی ماں یہ دیکھ کر حیران اور پریشان ہو گئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے لڑکی کا پورا جسم چھپکلی چھپکلی ہو گیا۔ چھپکلی اس کے جسم کو نوچ نوچ کر کھا رہی تھی۔ اس لڑکی کا سارا جسم چھپکلی کی طرح بن گیا۔ تخت کے اوپر جو چھپکلی ہوتی ہے جو اس کی ماں کو خونخوار نظروں سے دیکھ رہی تھی، اگر تو اب اس کے پاس آئی تو تیری خیر نہیں، اگر وہ چھپکلی ہوتی تو اس کے جسم سے ہٹ جاتی۔ چھپکلی کے روپ میں تو اللہ کا عذاب اس لڑکی پر آ چکا تھا۔ اب وہ لڑکی چیخ چیخ کر چلا رہی تھی کہ ماں مجھے بچا لو۔ اس کی چیخ پکار سے اس کی ماں بھی رو پڑی، اللہ سے التجا کرنے لگی کہ یا اللہ میری بیٹی کو بچا، اللہ میری بیٹی کو بچا لے۔ مگر اس وقت اللہ پاک اس لڑکی سے ناراض تھا، اللہ تعالیٰ کا اس لڑکی پر عذاب آ چکا تھا۔ وہ لڑکی پورے گھر میں تڑپ رہی تھی، چیخ پکار کر رہی تھی اور وہ چھپکلی اس لڑکی کو مسلسل کاٹے جا رہی تھی۔ اس کے کاٹنے سے اس لڑکی کا جسم سوج گیا اور لڑکی کے جسم میں چھپکلی کا زہر چڑھ چکا تھا۔ اس لڑکی کا جسم پھولنے لگا اور سارا جسم نیلا پڑ چکا تھا۔ اس لڑکی کا اس قدر جسم پھول چکا تھا کہ جیسے ابھی پھٹنے والا ہو۔ وہ لڑکی اتنا چیخ رہی تھی کہ اس کے چیخنے سے سارا محلہ جمع ہو گیا۔ وہ لڑکی سارے محلے سے اپنے لیے بھیک مانگ رہی تھی، مگر اس لڑکی کا جسم دیکھ کر سارا محلہ اس لڑکی سے پیچھے ہٹ گیا اور توبہ توبہ کرنے لگا۔ آہستہ آہستہ سارا گاؤں اکٹھا ہو گیا
وہ گاؤں کے ہر عورت کے پاس جا کر بولتی کہ چاچی مجھے بچا لے، خالہ مجھے بچا لے، ماما مجھے بچا لے، موسی مجھے بچا لے، مگر کوئی بھی اس لڑکی کے قریب نہیں آیا۔ پھر وہ لڑکی بھاگتی اپنی ماں کے پاس آئی اور جا کر کہنے لگی کہ ماں دیکھو تو تیری بیٹی کو کوئی بھی نہیں بچا رہا۔ گاؤں کے سارے لوگ اس لڑکی کے جسم پر چھپکلی کو دیکھ کر توبہ توبہ کرنے لگے، کہنے لگے کہ یا اللہ یہ کیا ہو گیا، اس لڑکی نے کون سا ایسا گناہ کیا کہ وہ لڑکی چھپکلیوں سے بھری پڑی ہے۔ اب جیسے ہی اس لڑکی کا آخری وقت آیا، اس کا جسم بالکل پھٹنے کے قریب تھا۔ جو سب سے بڑی چھپکلی تھی، جب اس نے اس لڑکی کو کاٹا تو وہ لڑکی مر گئی۔ لڑکی کا انتقال ہو گیا اور اس کی ماں تڑپ تڑپ کر روتی رہی۔ اس کی ماں رو رو کر سب کو کہہ رہی تھی کہ میری اکلوتی بیٹی مجھے چھوڑ کر کیوں چلی گئی۔ جب اللہ والے کی بیوی نے آ کر اس کی ماں سے پوچھا کہ کیا ہوا اس لڑکی کو، تو اس کی ماں نے کہا کہ میری بیٹی قرآن کو چھوڑ کر شیطان کے پاس چلی گئی تھی۔ میرے لاکھ منع کرنے کے باوجود اس نے میرا کہا نہیں مانا۔ اب لڑکی تو مر چکی ہے، مگر اس کے جسم پر اتنی چھپکلی ہے کہ اس کو کوئی سیدھا بھی نہیں کر سکتا، اور نہ ہی اس کے جنازے پر کوئی آ رہا تھا۔ اس کی چارپائی پر بہت زیادہ چھپکلیاں تھیں، اس کی میت پر چھپکلیاں ہی چھپکلیاں تھیں، اس کی لاش پر چھپکلی تھی۔ پورے گاؤں میں پورے لوگ اس کو آگے بڑھ کر ہاتھ نہیں لگا رہے تھے۔ پھر اتنے لوگوں میں سے کسی کے موبائل پر کال آئی۔ جب اس موبائل کا گانا لگا تو گانا لگتے ہی وہ چھپکلی غائب ہو گئی۔ وہ اللہ والے اور اس کی بیوی سمجھ گئے تھے یہ تو اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا اس لڑکی پر عذاب آیا ہے۔ جب بھی موبائل بجنا بند ہوا تو وہ چھپکلیاں پھر سے آ گئیں۔ اس پر اللہ والے بزرگ نے کہا کہ اس لڑکی کے پاس ٹی وی لگا کر گانا چلا دو تاکہ لوگ آسانی سے اس میت کو غسل دے سکیں۔ وہ اللہ والے کہنے لگے کہ یہ اللہ کا عذاب ہے اس لڑکی پر، اگر یہ لڑکی نیک ہوتی تو اس پر قرآن پاک کی تلاوت کی جاتی، عہد نامہ پڑھا جاتا، سورہ یاسین پڑھی جاتی، مگر آج اس میت پر گانا چلایا جا رہا ہے۔ اس لڑکی پر اللہ نے دنیا میں ہی عذاب بھیج دیا۔ جب اس لڑکی کو غسل دیا گیا تب بھی گانا چلایا گیا، جب اس لڑکی کو کفن پہنایا گیا تب بھی گانا چلایا گیا، جب جنازہ پڑھنے لگے تو گانا بند کیا گیا، تو اسی وقت سارے جسم پر پھر سے چھپکلیوں سے بھر گیا۔ پھر اس کے پاس گانا لگایا گیا۔ اس گاؤں کے سارے لوگ اس لڑکی پر تھو تھو کرنے لگے۔ اس لڑکی کو دفناتے وقت قبرستان میں بھی گانا چلایا جا رہا تھا۔ جب اس لڑکی کو قبر میں اتارنے لگے تب بھی اس کے پاس گانا لگایا گیا اور اس لڑکی کو ٹی وی کے ساتھ ہی دفن کر دیا گیا۔ لوگ اس لڑکی کو دفن کر کے واپس جانے لگے تو ایک زوردار دھماکہ اس لڑکی کی قبر پر ہوا۔ جب لوگوں نے مڑ کر دیکھا تو ٹی وی کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ پھر اللہ کے حکم سے قبر دوبارہ بند ہو گئی۔ سارے لوگ ڈر کر اپنے گھروں کی طرف چلے گئے۔ لوگ اپنے گھروں میں ڈر رہے تھے، اللہ سے توبہ توبہ کر رہے تھے، اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہے تھے۔ اب رات ہو جاتی ہے تو سارے لوگ اپنے گھروں میں سو گئے۔ اب اس کی ماں رات کے وقت اپنی بیٹی کو یاد کرتے ہوئے رو رہی تھی اور روتے روتے سو گئی۔ تو وہ لڑکی اپنی ماں کے خواب میں آ کر کہنے لگی کہ ماں مجھے قبر سے نکالو، میں زندہ ہوں، مجھے چھپکلی نے کاٹا تھا، میں زندہ ہوں، مجھے قبر کے اندر سانپ بچھو کاٹ رہے ہیں، میری ماں قبر کے اندر آگ کے شعلے ہیں، مجھے قبر سے نکالو، میں زندہ ہوں۔ بار بار وہ یہی الفاظ دہراتی۔ جب اس کی ماں کی آنکھ کھلی تو اس کا چہرہ پسینے سے بھرا پڑا تھا اور وہ صبح سب لوگوں کو کہنے لگی کہ میری بیٹی قبر میں زندہ ہے۔ سب لوگ سن کر کہنے لگے کہ سارا گاؤں جانتا ہے آپ کی بیٹی مر چکی ہے، ہم سب نے اس کو اپنے ہاتھوں سے دفنایا ہے، وہ تمہاری اکلوتی بیٹی تھی اور تم اس سے بہت زیادہ پیار کرتی تھی، اس لیے وہ تم کو خواب میں آ کر ملی ہے۔ دوسرے دن اپنی سہیلی کے خواب میں آئی اور کہنے لگی کہ میری پیاری سہیلی کیا تم مجھے چھوڑ گئی؟ مجھے قبر میں بچھو اور سانپ ڈس رہے ہیں، خدا کے لیے مجھے اس قبر سے نکالو، میں زندہ ہوں۔ اس کی سہیلی نے بھی صبح اٹھ کر اپنے گھر والوں کو بتایا۔ انہوں نے اس بات کا یقین نہ کیا۔ اب وہ لڑکی اس گاؤں کے اللہ والے جو کہ مسجد کے امام تھے ان کی بیوی کے خواب میں آ کر کہنے لگی کہ میری قبر کھولو، میں قبر میں زندہ ہوں۔ اب وہ سارے گاؤں کی عورتیں اور گاؤں کے ہر ایک فرد کے خواب میں آ کر ایک ہی لفظ بول رہی تھی، میری قبر کھولو، میں قبر کے اندر زندہ ہوں۔ سارا گاؤں ایک ساتھ جمع ہو کر امام مسجد کے پاس چلا گیا۔ ان اللہ والے بزرگ کے پاس جا کر کہنے لگے کہ 7 دن سے ہم لوگ سوئے نہیں ہیں، وہ لڑکی روز ہم کو خواب میں آ کر ایک ہی لفظ بول رہی ہے، میری قبر کھولو، میں زندہ ہوں۔ پھر امام صاحب نے کہا کہ چلو اس لڑکی کی قبر کھول کر دیکھتے ہیں، آخر کیا ماجرا ہے۔ سارا گاؤں جمع ہو کر امام صاحب کے ساتھ اس لڑکی کی قبر پر چلتا ہے۔ ان اللہ والے امام مسجد نے گاؤں کے ایسے نڈر مردوں کو لیا جو کہ قبر کو آسانی سے کھول سکے، اور سارا گاؤں دیکھ رہا تھا۔ جیسے ہی اس لڑکی کی قبر کو کھولا گیا، وہ لڑکی زندہ تو تھی مگر اس لڑکی کے سارے جسم پر بچھو اور چھپکلیاں اور سانپ چپکے ہوئے تھے۔
اور اس لڑکی کا بستر آگ کا بنا ہوا تھا اور ایک سانپ بہت بڑا تھا جس کے 4 منہ تھے، 2 منہ اس کے اوپر تھے اور 2 اس کے نیچے تھے۔ وہ سانپ اس لڑکی کی کمر کو لپیٹ کر اپنے دونوں اوپر والے منہ سے اس کی ناک کے نتھنوں کو پکڑے ہوئے تھا اور ایک منہ سے زبان کی جڑیں پکڑے ہوئے تھا اور نیچے والے منہ سے پاؤں پکڑے ہوئے تھا۔ لڑکی کا چہرہ کالا ہو چکا تھا اور وہ لڑکی ایسے تڑپ رہی تھی جیسے کسی کو بجلی کا کرنٹ لگا ہو۔ کچھ لوگ اس کی طرف دیکھ کر بے ہوش ہو گئے، کچھ لوگوں کی چیخیں نکل چکی تھی۔ اس کی ماں اپنی بیٹی کو اس حالت میں دیکھ کر تڑپ تڑپ کر رہ گئی اور سوائے آنسو کے کچھ نہ کر پائی۔ پھر اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یاد آیا، اگر طوفان آئے تو اذان پڑھو، اگر بلا اترے تو اذان پڑھو، بارش زیادہ ہو تو اذان پڑھو، تکلیف آئے تو اذان پڑھو، اگر کوئی جنات گھر میں ہو تو بھی اذان پڑھو، اور اگر کسی پر اللہ کا عذاب نازل ہو تو بھی اذان پڑھو۔ یہ سب امام مسجد نے دیکھا تو انہوں نے سارے لوگوں کو ایک طرف جمع کیا اور خود قبر کے سامنے کھڑے ہو کر دونوں ہاتھ کانوں پر لگائے ہوئے اونچی آواز سے اذان دینے لگے۔ امام مسجد اونچی آواز سے اذان پڑھ رہے تھے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جیسے جیسے اذان مکمل ہوئی تو اس کی قبر سے عذاب اٹھ گیا۔ یہ سارا منظر لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، ہر کوئی دیکھ کر توبہ توبہ کرنے لگا۔ جیسے ہی قبر کا عذاب ختم ہوا تو مسجد کے امام نے کہا اس قبر کو بند کر دیا جائے، اور اس قبر کو بند کر دیا گیا۔ استغفر اللہ۔ آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے اللہ پاک کا عذاب اس لڑکی پر نازل ہوا۔ بڑے افسوس کی بات ہے، آج کل ہمارے معاشرے میں سب سے بڑا اور خطرناک جو عذاب آیا ہے وہ موبائل اور سوشل میڈیا کا ہے۔ آج ہمارے گھروں میں چھوٹے چھوٹے بچیاں دن بھر موبائل میں لگے رہتے ہیں، دھیان سے پڑھائی تک نہیں کرتے۔ اور آج کل دیکھنے والوں سے زیادہ میں مسلمانوں کی بات کر رہی ہوں، مسلمان لڑکیاں چھوٹے چھوٹے کپڑے پہن کر آج کل ناچتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ بہت دکھ کی بات ہے کہ آج کل یہ بے حیائی عام ہو چکی ہے۔ لوگ اپنی ماں بہنوں کے ساتھ ویڈیو بنا کر سوشل میڈیا پر شیئر کر رہے ہیں۔ لڑکیوں نے حجاب کا اور پردے کا ناٹک بنا لیا ہے، حجاب پہن کر سوشل میڈیا پر مجرا کرتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ آپ لوگوں سے میری گزارش ہے، جتنے بھی لوگ ہماری ویڈیو کو دیکھتے ہیں، مجھے اس بات سے خوشی ہوتی ہے کہ لوگ ہمارے ویڈیو کو اتنا پیار دیتے ہیں، تو میں آپ کو ایک نصیحت کرنا چاہتی ہوں کہ آپ نے موبائل کو آپ صرف اپنے کام کے لیے ہی استعمال کریں اور اپنے بچوں کو زیادہ موبائل دیکھنے نہ دیں، کیونکہ بچے کے ذہن میں اگر موبائل کا بھوت سوار ہو گیا تو وہ بچے کی زندگی برباد کر کے چھوڑتا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں دین اسلام کو صحیح سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن پاک کو سمجھنے کی اور تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری ماں اور بہنوں کو مکمل پردہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آخر میں اللہ پاک سے یہی دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ایسے واقعات سے سبق حاصل کرنے کی توفیق فرمائے، آمین۔ اس ویڈیو کو ایک لائک بھی ضرور کر دیجیے گا، کیونکہ لائک کرنے سے یہ اس ویڈیو کو اور بھی لوگوں تک پہنچاتا ہے، اور ہاں اس ویڈیو کو شیئر بھی کر دے، ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر سے یہ بات کسی کے دل میں اتر جائے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔